اللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ۔ جہاں میں غل ہوا محبوب رب العالمین آیا، شہنشاہ دو عالم صاحب تاج و نگی آیا۔ بتوں کی شوکت و عظمت جہاں سے کیوں نہ ہو باطل، اڑاتا پرچم توحید ختم المرسلی آیا۔ نہ تھا معلوم کوزے میں سمندر بھی سماتا ہے، نہ تھا معلوم کوزے میں سمندر بھی سماتا ہے، محمد مصطفیٰ کو دیکھ کر سب کو یقین آیا۔ گناہگارو خطا کارو پریشانی ہوئی زائل، گناہگارو خطا کارو پریشانی ہوئی زائل، تمہارے بخشوانے کو شفیع المذنبین آیا۔ دم آخر نبی کو دیکھ کر حسرت یہ چلاؤں، میرا آقا میرا ملجا میرے دل کا مکی آیا۔ خلوص دل سے جہاں والو روشنی کرنا، خلوص دل سے جہاں والو روشنی کرنا، نبی کا جشن ولادت ہے لازمی کرنا۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ میلاد جشن میلاد مصطفیٰ ہے آج، جوش پر رحمت خدا ہے آج۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماں و بہنوں، محبان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، محبان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان اولیاء اللہ، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ یہاں جتنے احباب، جتنے غلامان مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو آپ کو سمجھ رہا ہوں کہ آپ رسول پاک کے غلام ہیں، آپ سرکار دو عالم کو چاہنے والے ہیں، آپ میلاد النبی پہ خوش ہونے والے ہیں، آپ کھڑے رہ کے سلام پڑھنے والے ہیں، آپ یا رسول اللہ کہہ کے سرکار کی مدد مانگنے والے ہیں۔ اس لیے میرا یقین ہے کہ آپ محبان مصطفیٰ ہیں۔ آپ کی آواز جتنی بلند ہوتی ہے، واقعے میں اگر آپ سرکار کے غلام ہیں تو آپ کی آواز جتنی بلند ہوتی ہے اتنی بلند آواز سے ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت کے زیر اہتمام 12 روزہ جلسوں کا یہ 10واں جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے محلے چراغ علی نگر میں منعقد ہے۔ آپ اور ہم حاضر ہیں، اور آپ نے یہاں بیٹھ کر اتنی دیر تشریف فرما رہ کر قرآن پاک کی تلاوت سن کر، نعت پر جھوم کر، اور سرکار دو عالم کی بارگاہ میں ہونے والے اظہار عقیدت کو سن کر جو آپ خوش ہو رہے ہیں، تو پتہ چل گیا، آپ نے بتا دیا کہ ہم ایکٹروں کے چاہنے والے نہیں ہیں، ہم کرکٹروں کو چاہنے والے نہیں ہیں،
ہم شاہوں کے چاہنے والے نہیں ہیں، ہم بادشاہوں کے چاہنے والے نہیں ہیں، ہم گورنروں کے چاہنے والے نہیں ہیں، ہم شہنشاہوں کے چاہنے والے نہیں ہیں، ہم منسٹروں کے چاہنے والے نہیں ہیں، ہم لیڈروں کے چاہنے والے نہیں ہیں، ہم دنیا داروں کے چاہنے والے نہیں ہیں، ہم زمینداروں کو چاہنے والے نہیں ہیں، ہم جائیداد والوں کو چاہنے والے نہیں ہیں، ہم چاہنے والے ہیں تو آقا محمد مصطفیٰ کے چاہنے والے ہیں۔ اسی چاہت کو، اسی محبت کو، اسی الفت کو، اسی حب نبی کو اجاگر کرنے کے لیے، اپنے دلوں میں جگانے کے لیے اور بلند کرنے کے لیے یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے رکھے جاتے ہیں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ منانا ایمان کی دلیل ہے۔ آپ یہاں شریک ہو کر بتا دیے کہ ہمیں شرک سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ہمیں بت پرستی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ہمیں ضلالت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ہم کرسچن نہیں ہیں، ہم یہودی نہیں ہیں، ہم مجوسی نہیں ہیں، ہم بتوں کے آگے جھکنے والے نہیں ہیں، ہم نام مصطفیٰ میں مر مٹنے والے ہیں۔ اور آپ نے آ کر یہ بھی بتا دیا کہ ہم کلمہ پڑھ کے رسول کی غداری کرنے والے نہیں ہیں، ہم نماز پڑھ کے رسول کی غداری کرنے والے نہیں ہیں، ہم روزے رہ کے رسول کی غداری کرنے والے نہیں ہیں، ہم قرآن پڑھ کر رسول کی غداری کرنے والے نہیں ہیں، ہم حج کر کے رسول کی غداری کرنے والے نہیں ہیں، ہم زکوٰۃ دے کر رسول کی غداری کرنے والے نہیں ہیں، ہم قربانیاں دے کر رسول کی غداری کرنے والے نہیں ہیں، ہم خیر و خیرات کر کے رسول کی غداری کرنے والے نہیں ہیں، ہم وہ ہیں جو رسول پر کھڑے رہ کے سلام پڑھتے ہیں، یا رسول اللہ کے نعرے بلند کرتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، آثار مبارک کی زیارت کرتے ہیں۔ ہم کلمہ پڑھ کے نماز پڑھ کے غداری نہیں کرتے، بلکہ کلمہ اور نماز پڑھ کے رسول کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ جلسہ اس بات کی شہادت ہے کہ آپ یہاں جمع ہو کر اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم جان دے سکتے ہیں لیکن رسول کے غداروں کو معاف نہیں کر سکتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے ہم مقابلہ کرنے والے ہیں۔ آپ ہیں کہ نہیں ہے بولیے آپ؟ تو آپ جواب دینا ان کو۔ یہ جناب محمد علی قیصر قادری ایڈوکیٹ معتمد استقبالیہ نے جو ہر سال یہاں، بابا بیٹھ جاؤ، چھوڑ دو اس کو، نکال دو، ہر سال جناب محمد علی قیصر قادری ایڈوکیٹ معتمد استقبالیہ چراغ علی نگر میں ہمیشہ یہ جلسہ کر کے آپ کو دعوت خیر دے رہے ہیں، دعوت محبت دے رہے ہیں، دعوت اسلام دے رہے ہیں، دعوت توحید دے رہے ہیں، دعوت رسالت دے رہے ہیں، دعوت شریعت دے رہے ہیں، دعوت حقیقت دے رہے ہیں، دعوت محبت دے رہے ہیں، دعوت الفت دے رہے ہیں، کیونکہ آؤ یہاں اس جلسے میں بیٹھ کر یہ اظہار کرو کہ اب تک ہم نمازیں پڑھتے رہے، اب یہ جلسہ کر کے بتائیں گے کہ ہم کو آقا سے جان سے زیادہ محبت ہے۔ ورنہ یہ زمانے میں ایسے بھی ہے چلتے پھرتے شیطان جو کہہ رہے کہ جھنڈی کہکو، یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ کہکو، یہ 12 ربیع الاول کو کھیر پوریاں بنانا کہکو، یہ یا رسول اللہ کیوں کہنا چاہیے؟ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ نہ ملنا پسند کرتے ہیں نہ ان کو دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ آپ پسند کرتے ہیں ان سے؟ اب میرے جلسے میں بیٹھنا تو سیکھ کے جانا۔ آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے اور آپ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم کلمے کی بنیاد پر ایک ہیں۔ ہم کلمے کی بنیاد پر ایک نہیں ہوتے۔ کلمہ پڑھ کر میلاد النبی پہ تنقید کی جا رہی ہے، کلمہ پڑھ کر یا رسول اللہ کہنے کو شرک کہا جا رہا ہے، کلمہ پڑھ کر درگاہوں کو جانے کو شرک قرار دیا جا رہا ہے، کلمہ پڑھ کر یا غوث کہنے کو شرک قرار دیا جا رہا ہے، کلمہ پڑھ کر فاتحہ دینے کو بدعت قرار دیا جا رہا ہے، کلمہ پڑھ کر کھڑے رہ کر مصطفیٰ کی تعظیم کرنے کو شرک کہا جا رہا ہے۔ ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، رسول پاک کو کھڑے رہ کر سلام بھی عرض کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم کلمہ پڑھنے والوں کو نہیں دیکھتے،
ہم ہر نماز پڑھنے والے کو مومن نہیں سمجھتے، ہر کلمہ پڑھنے والے کو ایماندار نہیں سمجھتے، ہر نماز پڑھنے والے کو ایماندار نہیں سمجھتے، ہر زکوٰۃ دینے والے کو ایماندار نہیں سمجھتے، ہر تبلیغ کا نام لے کے آنے والے کو ایماندار نہیں سمجھتے، ہر حج کو جانے والے کو ایماندار نہیں سمجھتے، ہر عمرہ کرنے والوں کو ایماندار نہیں سمجھتے، ہر کوئی مسلمانوں کی ہمدردی میں تقریر کرا تو اس کو مسلمان نہیں سمجھتے، ہر کوئی مسلمانوں کی مدد کا عنوان لے کر آیا تو اس کو ہم مسلمان اور مومن نہیں سمجھتے۔ اب بتائیے مومن کس کو سمجھتے ہیں؟ تو مومن ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ جو کلمہ بھی پڑھے اور رسول کی وفاداری بھی کرے۔ ابھی ہمارے ڈاکٹر حسین صاحب، منور حسین صاحب نے اچھی بات کہی کہ خبردار ہو جاؤ، ذرا سعودیہ کا پیٹ میں آ گیا تو رسول سے غداری کرنے لگ گئے۔ تم وہاں مزدوری کرنے گئے تھے، عقیدہ سیکھنے نہیں گئے تھے، وہاں جا کے وہابیوں کے، نجدیوں کے، رسول کے دشمنوں کی غلامی کرے اور ان کا پیسہ پیٹ میں پڑا تو تم غدار رسول ہو گئے۔ یہاں کے کہنے لگے میلاد نہیں منانا، یہاں کے کہنے لگے کھڑے رہ کے سلام نہیں پڑھنا، یہاں کے کہنے لگے کہ درگاہ کو نہیں جانا، یہاں کے کہنے لگے یا غوث نہیں کرنا، یہاں کے کہنے لگے جہادی شریف نہیں کرنا، یہاں کے کہنے لگے خواجہ اجمیری کی درگاہ کو نہیں چومنا، یہاں کے کہنے لگے کہ بزرگان دین کو نہیں ماننا۔ ارے تو پلا بڑا ہے تو اس ہندوستان میں بڑا ہے۔ یہ ہندوستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ ہندوستان میرے خواجہ غریب نواز کا ہندوستان ہے۔ اس لیے میرے دوستو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت سرائی کرو، سرکار کی میلاد پہ خوش ہو جاؤ۔ اگر یہ کوئی بچے جھنڈی لگا رہے ہیں تو آپ اس میں 1000 روپے دو، بیٹا میرے بھی پیسے شریک کرو۔ اگر یہ بچے ہمارے پکوان کا انتظام کر رہے ہیں تو آپ جاؤ، بولے بیٹا میرے لیے کچھ نہیں ہے، یہ 100 روپے رکھ لو، پکوان کرو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے؟ آج یہ سیاسی لیڈر نہ ان کو دین معلوم، نہ ان کو دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں۔ سن لو سیاسی لوگوں کے ساتھ دینے والے، کان کھول کے سن لو، سرکار اس لیے نہیں آئے، سرکار نے کبھی صحابہ سے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا بینک بیلنس بڑھا دیتا ہوں، تمہارے کو زمین دلا دیتا ہوں، تمہارے کو روپیہ پیسہ دیتا ہوں اور تم کو سونا چاندی دیتا ہوں۔ سرکار یہ نہیں کہا کہ تم اگر مجھ پر ایمان لا لے گے تو میں تمہارے کو زمین دے دوں گا، جائیداد دے دوں گا، سونا چاندی دے دوں گا، محلہ دے دوں گا، کار دے دوں گا، بڑے بڑی زمینیں دے دوں گا۔ سرکار نے یہ نہیں کہا، سرکار نے یہ کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تم کو خدا کے دربار میں پہنچا دوں، خدا کی قربتیں عطا کر دوں، خدا کی پہچان دلا دو، اور تم اگر خدا کو مان لیں گے تو خدا تمہیں جنت میں عطا فرمائے گا، وہاں محلات دے گا۔ یہ پٹیچر لوگ، یہ سیاسی لیڈر آپ کو دنیا کا لالچ دے رہے ہیں، دیکھ لو کیا ہے ان کا حشر کیا ہونے والا ہے۔ آج تو یہ سیاسی لیڈر اللہ ان کو دیکھ لے گا، اور سیاسی لیڈر کے ساتھ دینے والے بھی سنبھل جاؤ۔ تم کو کل کہہ رہے تھے کہ تم جو ہے وہابیوں سے ملو، رافضیوں سے ملو، مہدیوں سے ملو، سب سے مل کے ملغوبہ تیار کر کے رسول کے غدار ہو جاؤ۔ میں نے اس وقت کہا تھا کہ ہم کلمے کی بنیاد پر ایک نہیں ہوتے، ہم ہوتے ہیں تو محبت رسول کی بنیاد پر ایک ہوتے ہیں۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ یہ سیاسی لیڈر یہ گندی سیاست یہ کر رہی ہے کہ مشرکانہ جلوس کا استقبال کر رہی ہے، شرکیہ اعمال کا استقبال کر رہی ہے، شرکیہ جلوسوں کا استقبال ہو رہا ہے۔ سرکار اس لیے نہیں آئے تھے کہ ہم مشرکانہ اعمال کو اچھا سمجھیں، ہم شرکیہ اعمال کا استقبال کریں، بلکہ سرکار اس لیے آئے ہیں کہ ہم غلام رسول کی میلاد کے جلوس کا استقبال کریں۔ اور سرکار کے آنے کا مقصد کیا ہے؟
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا مقصد کیا ہے؟ سرکار کے آنے کا مقصد حضور بحر العلامہ عبد القادر صدیقی حضرت علیہ رحمت رضوان نے فرمایا جو عالموں کے عالم ہیں، جو استادوں کے استاد ہیں، شمس المفسرین ہیں، امام الاسلام ہیں، بحر العلوم ہیں، اور جن کی صحبت میں جاہل آ جاتا ہے عالم ہو جاتا ہے، اور عالم آتا ہے ولی ہو جاتا ہے، وہ ذات گرامی بحر العلوم کی درگاہ صدیق گلشن میں ہے۔ انہوں نے تو کھلا پیغام دیا، وہ دنیا کے علوم سے بھی واقف تھے، آخرت کے علوم کے بھی واقف تھے، ان کے ویسا عالم اللہ کمی پیدا کرتا ہے۔ ان عالموں میں حضور بحر العلوم کی ذات ہے، اور حضور بحر العلوم فرما رہے ہیں سرکار کے مقصد کو سنو کان کے سن کے، جو شرکیہ جلوسوں کا استقبال کر رہے ہیں، جو غیر مسلموں کے پیر چوم رہے ہیں، جو شرکیہ لوگوں کے پیراں چوم کے منسٹر بن رہے ہیں، سنو سیاسی لوگوں، سنو اپنے کان کھول کے، ابھی بحر العلوم کے غلام موجود ہیں، تمہیں بتا سکتے ہیں، اپنی توحید کو برقرار رکھو، اپنے اسلام کو برقرار رکھو، اپنے ایمان کو برقرار رکھو۔ مرنا ہے تو تم کو مسلمان مرنا ہے، مرنا ہے تو تم کو مسلمان بننا ہے، مرنا ہے۔ اور موت کو یاد کرو، ایک دن یہ دنیا سے چلے جاؤ گے، کیا زمین کام آئے گی، کیا جائیداد کام آئے گی، کیا کسی پر ظلم کرنا کام آئے گا؟ اللہ ظالموں کا یہاں بھی انجام بتائے گا، وہاں بھی انجام بتائے گا۔ اللہ ظالموں کو برداشت نہیں کرتا، کسی کے گھر میں رہ کے اس کے پیسے کھا جانا، اس کے مکان پہ قبضہ کر لینا، یہ ظلم ہے، اور یہ ظلم کو اللہ برداشت نہیں کرتا۔ تمہیں یہاں بھی نقصان پہنچائے گا، اور آخرت میں تو عذاب ہی عذاب ہے۔ اس لیے سرکار آئے ظلم کو بند کرنے کے لیے۔ زمینوں پہ جو لوگ قبضہ کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ اس دنیا میں رہنے والے ہیں، ان کو سرکار نے متنبہ کیا، کسی کی زمین مت کھاؤ، کسی کے مکان پہ قبضہ مت کرو، کسی کے غیر ضروری پیسوں پہ نظر مت رکھو۔ اگر تم یہاں آئے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، اور مصطفیٰ کی جان نثاری کرنے کے لیے آئے ہیں۔ مصطفیٰ نے کہا خود لٹ جاؤ لیکن اسلام کو برقرار رکھو۔ یہ مشرکانہ جلوسوں کا استعمال کرنے کے لیے اللہ ہم کو پیدا نہیں کیا، شرک کرنے کے لیے ہم کو پیدا نہیں کیا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ جو ظلم کرے گا اللہ اس کو دوزخ میں ڈالے گا۔ تو مصطفیٰ کیوں آئے ہیں؟ بحر العلوم نے سادے انداز میں فرمایا کہ سرکار کی آمد کا مقصد یہ ہے کہ خدا بتوں سے چھڑایا، بتوں سے چھڑایا، خدا سے ملایا، بتوں سے چھڑایا، خدا سے ملایا۔ نبی خدا ہے ہمارے محمد۔ یہ پھٹیچر لیڈرہ شرکیہ جلوسوں کا استقبال کر کے مسلمانوں کو مشرکانہ اعمال کر رہے ہیں، جبکہ اسلام میں ہے کہ کسی شرکیہ اجتماع میں نہیں جانا، کسی شرکیہ لوگوں سے ملاقات نہیں کرنا، شرکیہ لوگوں کے دعوتوں میں نہیں جانا، شرکیہ جہاں اعمال ہوتے ہیں اس کے قریب نہیں جانا، جانا ہے تو مدینے جانا۔ بابا آپ سمجھ رہے ہیں کہ سرکار آئے تو کمپرومائز کے لیے آئے، ان سے بھی کمپرومائز کرو۔ تو پھر ابو جہل کیوں دشمنی کرتا اگر کمپرومائز کی بات سرکار کرتے؟ تمہارے ہاتھوں سے تلوار لے لی گئی اور تم کو یہ بتا دیا گیا کہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، سن لو۔ یہ سیاسی لیڈر آپ کو بزدل بنا رہے ہیں، آپ کو کمزور کر دیے۔ قرآن نے تو کہا، آپ قرآن کی مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ قرآن نے کہا جہاں شرک ہوتا ہے، جہاں کفر ہوتا ہے، مومن اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا مومن تلوار سے اور زبان سے جہاد کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے جہاد؟ اسلام کی برقراری کے لیے، توحید اور وحدانیت کی برقراری کے لیے، رسول کی ختم نبوت کی برقراری کے لیے، شریعت کی برقراری کے لیے۔ خود جا کے مشرکوں سے نہیں ملتا۔ یہ لوگ لعنتی ہیں جو مشرکوں کے پیر پڑ رہے ہیں، یہ لوگ لعنتی ہیں جو شرکیہ جلوسوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ میں آپ کے ایمان کو بچا رہا ہوں، بولیے بچانا کہ نہیں بچانا؟ بولیے آپ کے ایمان کو بچانا کہ نہیں بچانا؟ آپ کو بتانا کہ نہیں بتانا؟ سرکار آئے ہیں اللہ کو منوانے کے لیے۔ سرکار نے یہ نہیں کہا کہ میں جائیداد دوں گا، جیسا یہ دھوکے باز، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔
گھروں میں پانی گھس جا رہا، کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کی بستیاں تباہ ہو جا رہی، کیا کر رہے ہیں؟ ڈھاکہ ڈالتے، اگر ان کے بارے میں کوئی بولے تو اس کو جیلوں کو بھیجتے۔ یہ تمہاری طاقت ہے، ایسی طاقتیں اسلام میں بہت آئی اور مٹ گئی۔ ابو جہل کی طاقت نہیں چل سکی تو تمہاری کیا طاقت چلے گی؟ ابو لہب کی طاقت نہیں چلی تو تمہاری کیا طاقت چلے گی؟ لیکن ہم سب کچھ برداشت کرتے ہیں، لیکن اللہ کی توحید کو بگڑتا ہوا برداشت نہیں کر سکتے، رسول کی رسالت پر تنقید برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم ضرور یا رسول اللہ بھی کہیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پہ قائم رہیں گے۔ اس لیے حضور بہرون نے کہا بتوں سے چھڑایا، خدا سے ملایا، نبی خدا ہے ہمارے محمد۔ اسی توحید کی برقراری کے لیے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ شرک کو مٹاتا ہے، اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اور یہاں بیٹھنا ہے تو سنبھل کے بیٹھنا، یہاں کوئی پیسے نہیں دیں گے، ہیرے جواہرات نہیں دیں گے، یہاں تو خاک نشی بن کے بیٹھنا۔ یہاں آج کا عالم یہ ہو گیا ہے، کوئی مسلمان، اتنے مسلمانوں میں بتائیے ہر ایک کے جیب میں 500 کی نوٹ نکل جاتی، یہ سرکار کے صدقے میں مل رہی ہے، اور آپ سرکار کی تعلیمات کے خلاف جا رہے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں ٹوپی پہن کے۔ یہ کیا دھوکے بازی ہے؟ اے مسلمانوں خبردار ہو جاؤ، سرکار نے فرمایا کسی کی محبت میں دوزخ میں مت جاؤ، میری محبت کرو، اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ اپنی آخرت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ آخرت کرو، قرآن پڑھو، سورہ بقرہ، نہ قرآن نہ حدیث، لیڈر کے چمچے بن کے پھر رہے ہیں جو دنیا کا کتا ہے اور آپ کو دنیا میں ملوث کر رہا ہے۔ ہم دنیا کے کتے نہیں ہیں، ہم مدینہ طیبہ کے کتے ہیں۔ اس لیے بیدم وارسی نے خوب کہا، سگے طیبہ مجھے کہہ کے پکارے بیدم، سگے طیبہ مجھے سب کہہ کے پکارے بیدم، اتنا رکھنا میری پہچان مدینے والے۔ اپنی پہچان رکھو تو دنیا کے کتوں کی نہیں، مدینے کے کتوں کی پہچان رکھو۔ یہ پہچانیں، کہہ کا پیسہ کہاں کا پیسہ؟ کرونا میں دیکھ لیے کروڑ پتی مر گئے، اس وقت لیڈر کام آیا، جیدڑ کام آیا، اس وقت پیسے والے کام آئے، ڈاکٹر کام آیا، کوئی کام نہیں آتا۔ کام آنے والی ذات دنیا میں بھی رسول پاک کی ہے، خبر میں بھی رسول پاک آئیں گے اور حشر میں بھی رسول پاک ہماری بخشش کروا لیں گے۔ سنیے دنیا کے چاہنے والوں، اللہ نے فرمایا کہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کو خرید لیا ہے۔ پڑھو سورہ بقرہ۔ یہ حالت ہماری ہو رہی ہے، ہمارے گھروں میں بے شرمی، نماز کے مسجد میں اذان ہو رہی ہے، یہاں سگریٹاں مارتے نوجوانہ فو فو کر رہی، اور چھوٹے چھوٹے 16-15 سال کے بچے ایک دوسرے کا قتل کر رہے ہیں۔ یہ تو تربیت ہے مسلمانوں کی۔ گٹکے کھا رہے ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں شراب آ رہی ہے، اس کو کون روکنے والا ہے؟ سگریٹوں کے دھوئے میں ادھر اذان ہو رہی، ہاتھ میں سگریٹ ہے، بیٹھ کے یہ وہ باتیں منصوبہ بنا رہا ہے، وہ گھر میں ڈاکہ ڈالیں گے، اس کو ختم کر دیں گے، اس کو مار دیں گے۔ ایسے لوگوں کو سیاسی لیڈر پالتے ہیں، اور سرکار عالم نے کہا کہ شراب ام الخبائث ہے۔ سرکار نے ہم سے شراب چھڑایا اور ہم کو تہجد کی نماز عطا فرمائی۔ اب سرکار کی طرف جائیں گے یا پھٹی چروں کی طرف جائیں گے؟ بولیے۔ سرکار نے سکھایا ہم کو، ہم سگریٹا پینا بہت بڑا شان سمجھ رہے ہیں، ایسا ہاتھوں میں لے کے فو فو دھوئے میں زندگی اڑا رہا ہے۔ سرکار نے کہا تو اگر ایسا اڑائے گا زندگی، اس لیے زندگی نہیں دی گئی ہے، زندگی اس لیے دی گئی ہے کہ تو لوبان جگہ لا کر درود پاک پڑھے اور اللہ اللہ کا نعرہ بلند کرے۔ سمجھو، ابھی سمجھو، ایک کار ہے تو دوسری کار ہونا، ایک گھر ہے تو دوسرا گھر ہونا، ایک زمین ہے اس کے قبضہ کرنا۔ آج کل کیا ہے،
کئی لوگ آ کے سناتے ہیں مولانا دعا کیجئے میرے مکان میں رہ کے قبضہ کر لیا انہیں، مطلب دیج گئی کو آپ مکان پورے اسی ہے، اور اس کی ہمت گنڈے کر رہے ہیں، پولیس والے ان کی ہمت افزائی کر رہے ہیں، گنڈے ان کی ہمت افزائی کر رہے ہیں۔ پوچھو ہمارے جناب محمد علی قیصر ایڈوکیٹ صاحب کے پاس کیسے کیسے کیس آ رہے ہیں، غریب لوگ ہیں، لڑ نہیں سکتے اور چھڑا نہیں سکتے، نہ عدالت کچھ کر رہی ہے، نہ پولیس کچھ کر رہی ہے، نہ مسلمان کے لیڈر کچھ کر رہے ہیں۔ یہ مسلمان کے لیڈر تو ہم کو مشرک بنا رہے ہیں، ہم کو بدعقیدہ بنا رہے ہیں، ہم کو اسلام سے دور کر رہے ہیں۔ آقا آئے تو انصاف دینے کے لیے آئے، آقا آئے تو ایسا انصاف پھیلایا کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں اتنا پیسہ آ گیا مسلمانوں کے پاس کہ زکوٰۃ لے کے پھرتے تھے تو زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ تم کیا ہے جی فقیر، تمہارے گھر ہے کیا پیسہ؟ یہ تم نے لوٹ مار کا پیسہ جمع کیا، تم نے ان کی قبضہ ان کا قبضہ کر کے پیسے جمع کرے، اس پیسے پہ اکڑ لیں۔ یہ پیسہ یہاں بھی بیماریوں میں جائے گا۔ جتنوں کے پاس پیسہ ہے دیکھ لیجئے سب بیماریوں میں مبتلا ہے، کوئی نہ کوئی بیماری۔ اور ہم کو دیکھیے ہم فقیر ہیں مگر ایسے حالت میں رسول کا نام لیتے ہیں تو کوئی بیماری تو بیماری بلا بھی نہیں آ سکتی۔ سلیقہ سیکھو یا رسول اللہ کہنے کا، سلیقہ سیکھو یا علی کہنے کا، سلیقہ سیکھو یا غوث کہنے کا۔ غوث اعظم کے دشمنوں سے ان کی ملاقاتیں، کھڑے رہ کے سلام پڑھ گئے وہاں شرک کہنے والوں سے ان کی ملاقاتیں، یا رسول اللہ کہنے شرک کہنے والوں سے ان کی ملاقاتیں، اب رحمت نہیں آئے گی۔ اس لیے اللہ نے کہا قرآن پاک میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے آخرت کو خرید لیا ہے، دنیا کو خرید لیا ہے آخرت کے بدلے میں، یعنی آخرت کو نہیں مانتے۔ وہ سمجھ رہے ہیں دنیا ہی سب کچھ ہے، پیسہ ہی سب کچھ ہے، بینک بیلنس ہی سب کچھ ہے، جائیداد ہی سب کچھ ہے، اپنا مکان ہی سب کچھ ہے، کار ہی سب کچھ ہے، اور سارے پیسے والے ہی سب سے بڑے ہمارے انداتا ہے۔ اللہ نے کہا انہوں نے دنیا کو خرید لیا ہے آخرت کے بدلے میں، آخرت کو بھلا دیا ہے، آخرت میں عذاب ہونے والا ہے، آخرت میں دوزخ ملنے والی ہے، آخرت میں جلایا جائے گا، آخرت میں کیڑے مکوڑوں کے سانپوں کے حوالے کیا جائے گا، آخری دوزخ کے گڑھوں میں ڈالا جائے گا۔ آخرت کو یاد کرو، دنیا کو بھلا دو، آخرت کو خریدو۔ لیکن انہوں نے دنیا کو خرید لیا ہے آخرت کے بدلے میں، تو اللہ کہہ رہا ہے سنو پورے مسلمان میلاد کے جلسے میں بیٹھنے والوں، دنیا کی طرف جانے والوں، یہاں ہمارے کو بولے پیسے ہی چھونا مولانا، پیسے ہی چھے۔ اب یہ لوگ تو ایسے ہیں آج کل کے، اگر غلاظت میں بھی پیسہ ہے تو منہ سے اٹھا لیتے۔ اور سرکار نے کیا کیا؟ سرکار نے کہا کہ ہم توحید کے مت والے ہیں، ہم سونا چاندی کو نہیں دیکھتے، اللہ کی رحمت کو دیکھتے ہیں۔ اسے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے فرمایا، اے عائشہ اگر میں چاہوں، یہ میرے آقا کا اختیار ہے۔ اور آج کل کے بدعقیدہ کلمہ پڑھ کے نماز پڑھ کے تبلیغ کر کے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کر کے، مولا علی کی شان میں گستاخیاں کر کے، امام حسین کی شان میں گستاخیاں کرے تو یہ سیاسی لوگ ان کے چمچے بنے ہوئے ہیں اور حضرت سرکار کے اختیار کو نہیں مانتے۔ سرکار کچھ نہیں کر سکتے، ارے سرکار سب کچھ کر سکتے ہیں، سرکار کچھ نہیں کر سکتے، سرکار کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ کہتے تیرے کو نہیں معلوم اللہ نے سارا اختیار رسول کو دے دیا ہے، اس لیے ہم سرکار کو مختار کل کہتے ہیں۔ اصلاح سے امام احمد رضا خان بریلوی نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا۔ آپ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ میں تو مالک ہی کہوں گا، بولو آپ، میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و وحید میں نہیں، میرا تیرا۔ سرکار کی آمد، حضور کی آمد، آقا کی آمد، مدنی کی آمد۔ اس لیے ہم یہاں چراغ علی نگر میں
کھڑے رہ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہماری محبت یہ ہے، ہمارا جذبہ یہ ہے کہ اگر ہم یہاں کھڑے کہ یا رسول اللہ کہتے ہیں تو ہمارا عقیدہ یہ ہے، رسول کی نسبت ہماری ایسی ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ سرکار مدینے میں رہ کر ہماری آواز سماعت فرماتے ہیں، کیونکہ میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب مہم میں نہیں، میرا تیرا۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کو سرکار دو عالم نے کہا عائشہ اگر میں چاہوں، چاہتا کون؟ مالک۔ ہاں اب ہمارے اسپیکر والے صاحب بولے میں چاہوں تو ابھی اسپیکر بند ہوگا، تو اسپیکر ان کے قبضے میں ہے۔ ابھی لائٹ والے بولیں گے میں چاہوں تو لائٹ بند کر دوں گا، ہاں ابھی ہوٹل والے بولیں گے میں چاہوں گا تو ہوٹل بند کر دوں گا، ہاں۔ تو جو چاہتا کون؟ جو مالک ہو۔ اور سرکار ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کو کہہ رہے اگر عائشہ میں چاہوں تو یہ احد سونے کا ہو جائے، لیکن میں فقیری کو اختیار کرتا ہوں۔ سن لو پیسے والوں، پیسوں کے پیچھے بھاگنے والوں، ان کو ڈبا کے ان کو ڈبا کے پیسے والے بننے والوں، یہ پیسہ رہنے والا نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا اللہ نے مجھے دنیا و آخرت کی کنجیاں دے دیا ہے۔ خزانے کی کنجیاں کس کے پاس رہتے؟ مالک کے پاس رہتے، مختار کے پاس رہتے۔ سرکار نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دونوں عالم کی کنجیاں دے دی ہے، ساری کائنات کی کنجی رسول پاک کے پاس ہے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا اللہ یوتی انا قاسم، اللہ دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ ابھی ہمارے جناب محمد علی خیسر ایڈوکیٹ صاحب معتمد استقبالیہ اگر یہاں لڑکوں کا انتظام کرے اور ایک بچے کو ہمارے اکرم میاں کو کھڑا کر دیے لو میاں یہ لڈو تقسیم کرو، تو لوگ خیسر کے پاس جائیں گے اکرم میاں کے پاس جائیں گے؟ کس کے پاس جائیں گے؟ لڈو کہاں ہیں؟ مگر لڈو ہے کس کے؟ خیسر میاں کے لڈو ہے، لیکن جانا کہاں ہے؟ اکرم میاں کے پاس جانا ہے، کیونکہ خیسر میاں نے اکرم میاں کو دے دیا ہے آپ تقسیم کرو۔ تو اسی طرح کائنات تو اللہ کی ہے، دینے والے مصطفیٰ ہے۔ اس لیے ہم سرکار سے مانگتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بچہ دیجئے، یا رسول اللہ مجھے نوکری دیجئے، یا رسول اللہ مجھے میری وبا کو دور کیجئے، یا رسول اللہ میرے مرض کو دور کیجئے، یا رسول اللہ مجھے شفا دیجئے، یا رسول اللہ مجھے رحمت دیجئے، یا رسول اللہ مجھے دولت دیجئے، یا رسول اللہ مجھے عزت دیجئے، یا رسول اللہ مجھے رفعت دیجئے، یا رسول اللہ مجھے عظمت دیجئے، یا رسول اللہ مجھے جنت دیجئے۔ ہم ہر چیز مانگیں تو رسول اللہ سے مانگیں گے۔ اور آج کے پکوڑے بول رہے ہیں، یہ پکوڑوں کی ہمت دینے والے سیاسی لیڈر بول رہے ہیں سرکار کچھ بھی نہیں دے سکتے، تم کو نہیں دیتے، یہ تمام سنیوں کو دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا، یہ عقیدہ مانتے ہیں۔ عقیدہ سمجھو، کس کی گود میں جا کے بیٹھ رہے ہیں؟ آخرت خراب ہوں گی، کوئی خبر میں کام آنے والا نہیں ہے، کوئی ٹیچر لیڈر، نہ کاؤنسلر، نہ ایم ایل اے، نہ ایم پی، نہ منسٹر، نہ شہنشاہ، نہ بادشاہ، کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ خبر میں آئیں گے تو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ آئیں گے۔ اس لیے ہم میلاد منا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہماری دنیا بھی بہتر کر دیجئے، ہماری آخرت بھی بہتر کیجئے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مالا مال ہو جاؤ آپ۔ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے میں بیٹھ کر جب صحابہ پر کوئی مشکل آتی نا تو صحابہ جانماز بچھا کے اللہ سے نہیں بولتے تھے، حالت جنگ ہے، بدر کا معرکہ ہے، سنیے، سننے کو تیار ہیں آپ؟ سنیے سرکار میرے مختار کل کیسے ہے،
کیسا عطا فرماتے ہیں، یہ کیا دیتے جی دنیا دار. اس لیے اللہ نے، وہ میں آیت کو تکمیل کرتا ہوں اس کے بعد یہ واقعہ سناتا ہوں. اللہ نے کہا کہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کو خرید لیا ہے. یہ آیت کو نظر میں رکھیے اور اپنی پہچان بنائیے، صحیح مسلمان بنیے. کیونکہ اللہ کا منشا یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے ہیں، ہم میلاد مصطفیٰ اس لیے منا رہے ہیں تاکہ ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آپ چاہتے کہ نہیں چاہتے کہ آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو؟ آپ مسلمان مرے. دنیا تو چند روز ہے. دنیا والوں کو دیکھ لو، وہ صاحب جی بین جو چبوتروں پہ اخبار اوڑھ کے سوتے ہیں، ان کی بھی زندگی گزر رہی، اور گزر رہی کہ نہیں گزر رہی. اور وہ صاحبین جو محلوں میں رہ رہے ہیں، ایک ایک محل کا ایک ایک کمرہ الگ ہے، ان کی بھی زندگی گزر رہی، لیکن پریشان زیادہ انہوں ہیں. باہر نکلے تو ادھر دیکھ لیتے، کوئی ماننے تو نہیں آ رہا. 4 چمچوں کو لے کے چلتے، 4 پولیس والے ہونا، اور آپ کے ساتھ جو ہے نا کیا بولتے کمانڈوز ہونا، اور رائفل لے کے جاتے. انہوں جب باہر نکلتے، انہوں اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو قوم کی کیا حفاظت کریں گے؟ انہوں اپنی حفاظت میں مبتلا ہے. کون کیا کرتے، کہا کہ ادھر سے چاقو مارتا کی، ادھر سے گولی مارتا کی. ہاں، ان کو اللہ پہ یقین نہیں ہے. اللہ پہ یقین ہونے والے حضرت عمر فاروق نے بتا دیا. جب روم کا سفیر آیا حضرت عمر فاروق سے ملنے کے لیے، اس نے آ کے مدینے میں پوچھا کہ آپ کے بادشاہ کہاں ہیں؟ صحابہ بولے ہمارے کنے بادشاہ نہیں رہتے. تو پھر کون ہے؟ ہمارے خلیفہ ہیں، سرکار کے عاشق ہیں. تو پھر آپ کے کہاں ہے خلیفہ سربراہ؟ بولے وہ دیکھو ان کا مکان ہے. ان کا مکان محل، اس میں سوئمنگ پول بھی، اس میں کار بھی. ان کے پوٹے شراباں پی رہی، لوگوں سے لڑ رہے، جدھر چاہے چلے جا رہے، وہاں میں بھی بیٹھ رہے، غیر مسلموں میں بھی بیٹھ رہے. ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. غریب تو غریب ہی چھوڑا. ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ بچوں کی تعلیم ہمارے ہو رہی؟ ہمارے بچوں کو سگریٹ پینا سکھا دیے. ہمارے بچوں کو جو ہے 3 بجے رات کو اڈلی ڈوسا کرنا ہے، اس کو کون رکھنے والا ہے؟ ہمارے بچے اڈلی ڈوسے کے حوالے ہو گئے، تھمس اپ کے حوالے ہو گئے، اور شراباں ہمارے مسلمان گھروں میں آ رہے ہیں. زمینوں پہ قبضہ کر کے چھوٹے چھوٹے 16 اور 18 سال کے بچے ایک دوسرے کا قتل کر رہے ہیں. ان کو کون سنوارے گا؟ ان کو سنوارنے کے لیے میلاد کا جلسہ رکھا گیا ہے، اور یہ پیغام دیا جا رہا ہے. آپ کو ایسا پیغام کہیں سننے میں نہیں ملے گا. للو پلی کے بات، نماز پڑھو چلے جاؤ. نماز پڑھنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. نماز کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا، نماز پڑھ کے کسی پہ ظلم نہیں کرنا، یتیموں کا مال نہیں کھانا، کرائے کے مکان میں رہ کے اس کے پیسے نہیں کھانا، مکان کو خالی کرتے ہوئے اس کے پیسے نہیں مانگنا، گٹکے نہیں کھانا، شرابہ نہیں پینا، نہ تمہاری خیر خیرات کام آئے گی. اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ دنیا کو خرید لیا ہے آخرت کے بدلے میں. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ سنو آگے کی. آپ کے کان حاضر ہیں؟ سن رہے ہیں آپ میرے کو؟ سنیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ان کے عذاب میں تخفیف نہیں کروں گا، یعنی عذاب دوں گا ان کو. جو دنیا کے کتے بنے ہوئے ہیں، جو دنیا کی لالچ میں جا رہے ہیں، جو لیڈروں کے پیراں پڑ رہے ہیں، جو مشرکوں کے پیراں پڑ رہے ہیں، جو شرکیہ جلوسوں کا استقبال کر رہے ہیں، یہ دنیا داروں کو اللہ کہہ رہا عذاب دوں گا، لیکن کمی نہیں کروں گا. عذاب میں پورے کا پورا عذاب دوں گا. اس لیے ہم کوئی ظلم کرتا ہے تو ہم اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. اللہ ایسا عذاب دے گا وہاں کہیں پناہ نہیں ہے. اس کے بعد نہیں بول سکتے. مسلسل عذاب ہوتے رہے گا. یہیں کر لو، یہیں معافی چالو، یہیں معاملہ رفع دفع کر کے نقصان ہوتا برداشت کر لو، لیکن اپنے سامنے والے کو راضی کر کے موت کے حوالے ہو جاؤ. ورنہ اللہ کے پاس پہنچے گے تو وہاں دوزخ ہی دوزخ ہے، آگ ہی آگ ہے، جلنا ہی جلنا ہے. اور اللہ کہہ رہا کہ میں ایسے لوگوں کو کہ عذاب میں کمی نہیں کروں گا. یہی نہیں، اللہ آگے فرماتا ہے کہ میں ان کی مدد نہیں کروں گا.
مدد ہو رہی، اتنے دعا کر رہے ہیں کرونا کرونا، ایک آیا دو آیا تین آیا چلے کرونا، بلائیں آتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیے ہر گھر میں پریشانی ہے کہ نہیں ہے؟ ہر گھر میں پریشانی ہے، خامخواہ کے لوگ پریشان ہیں۔ آپ ہمارے جناب محمد علی قیصر ایڈوکیٹ معتمد استقبالیہ سے پوچھو، کبھی کبھی میں ان کے آفس میں بیٹھتا ہوں تو میں حیرت زدہ ہو جاتا ہوں، مسلمان اتنے پریشان، جبکہ مسلمان کے نام سے پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ ایمان والے کے پاس پریشانی نہیں آتی، یا رسول اللہ کہنے والے کے پاس پریشانی نہیں آتی، یا غوث کہنے والے کے پاس پریشانی نہیں آتی۔ پتا چلا آپ کا عقیدہ خراب ہو گیا ہے، آپ کچھ بھی کریں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ دنیا میں ملوث ہو گئے ہیں، اس لیے اللہ مدد نہیں کر رہا ہے، تمہاری دعائیں نہیں سن رہا ہے۔ اگر دعا کو مقبول بنانا ہے دامن مصطفیٰ تھام لینا، سرکار کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا، ظلم و زیادتی نہیں کرنا، پہلوان گیری نہیں کرنا، غنڈہ گردی نہیں کرنا، شراب نہیں پینا، عورتوں کو نہیں گھورنا، آوارہ گردی نہیں کرنا، سرکار کی سنتوں پر عمل کرنا، اذان ہوتی ہے تو سیدھا مسجد کو جانا۔ یہاں تو سوتے پڑے ہوئے ہم لوگ، اذان پہ اذان ہو رہی ہے سگریٹاں پی رہے ہیں، اذان پہ اذان ہو رہی ہے لنگے لنگے پکچراں دے رہے ہیں، ہمارے جوانوں بچوں کے بڈھوں کے ہاتھ میں بھی سیل فون ہے، کیا دیکھ رہے ہیں اس میں؟ مسخرے پنے کے باتاں دیکھ رہے ہیں۔ مسخرے باتاں کرنے سے، فلمیں دیکھنے سے بخشش ہوتی ہے یا رسول اللہ کی نعت سننے سے بخشش ہوتی ہے؟ بولو نا بھائی۔ اس لیے میلاد کا جلسہ رکھا گیا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق کے پاس وہ شخص آگے پوچھنے لگا آپ کے بادشاہ کون ہے؟ صحابہ نے کہا یہاں بادشاہ نہیں رہتے، یہاں تو خلیفہ ہوتے ہیں۔ کہا خلیفہ کا محل کہاں ہے؟ محل بولا انہیں، روم سے آیا تھا، اور یہاں محلوں پہ محلیں بنا کے بولے ہم مسلمانوں کی خدمت کر رہے ہیں، انہوں اپنی خدمت کر لے رہے۔ سچ بول رہا ہوں کہ نہیں بول رہا ہوں؟ بولو بھائی، بولیے۔ ہاں دیکھو جا کے ان کا نے سائیکل نہیں تھی چلانے، کچھ چار کاراں کہاں سے آگے، محل کہاں سے آگے؟ یہ سب مسلمانوں کو دھوکہ دے کے حاصل کرنے کا ہے۔ کوئی بھی مسلمانوں کا ہمدرد نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں کے ہمدرد ہیں تو بابا شرف الدین رحمت اللہ علیہ ہے۔ اگر مسلمانوں کے ہمدرد ہیں یوسف بابا شریف بابا ہیں۔ اگر مسلمانوں کے ہمدرد ہیں بیرون علامہ عبد القادر صدیقی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ اگر مسلمانوں کے ہمدرد ہیں ہندوستان میں تو خواجہ غریب نواز ہے، غوث اعظم ہے۔ انہوں غوث کا جھنڈا اٹھانے کو روکتے، اپنا جھنڈا اٹھاتے، غوث کے جھنڈوں سے روک رہے ہیں، میلاد کے جھنڈوں سے روک رہے ہیں، تو ان کو رحمت آئے گی؟ اس لیے انہوں نے کہا کہ بادشاہ کا محل کا ہے آپ کے خلیفہ کا؟ انہوں نے بولے دیکھو وہ گھر ہے، گھر کیسا تھا؟ مٹی کا بنا ہوا اور ٹاٹ کا پردہ ہے۔ وہ لوگ گھر پہ گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کیا ہے یہاں؟ تو گھر میں نہیں تھے۔ کسی نے کہا کہ وہ میں ان کو اس طرف جاتے دیکھا، وہ روم کا قاصد سفیر ایمبیسیڈر حضرت عمر کی تلاش میں گیا تو حضرت عمر جھاڑ کے نیچے ہاتھ کا تکیہ لگائے ہوئے آرام کر رہے ہیں۔ ارے تم پھٹی چاہ، تمہارے گھر کچھ پیسہ نہیں ہے، کوئی حکومت نہیں تمہاری، تو باتیں سنتا، تم خود غیر مسلموں سے ملے ہوئے ہو، مکہ مسجد کے تقدس کو برباد کر دیا۔ وہاں جا کے دیکھو مکہ مسجد کے سامنے کتنی دکانیں ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بھائی۔ مکہ مسجد کے تقدس کو خراب کر دیے۔ میں جب دلی گیا تھا تو میں یہ حال جامع مسجد میں دیکھا۔ خیر وہاں تو غیروں کی حکومت ہے، تم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ مکہ مسجد کا تقدس، مسجدوں کا تقدس برباد کر رہے ہیں اور شرکیہ جلوسوں کا استقبال کر رہے ہیں، تو ہم ایسوں کو مانیں گے؟ آپ بولو مانیں گے آپ؟ دیکھ لو جا کے اگر میں غلط بول رہا ہوں تو۔ پورے کے بغیر دکانہ، ادھر اذان ہوتے رہتی، ادھر گالی گلوچ ہو رہی ہے، سگریٹاں پیے جا رہے ہیں، اور بلند بلند آواز سے لوگوں کو گرا کو بلایا جا رہا ہے، گالی گلوچ ہو رہی ہے۔ یہ ہے مسلمان کی حالت۔ یہ حالت کو بدلنے کے لیے رسول پاک آئے۔ یہی حالت سنو، کتنا روئیں گے معاشرے کا۔ اصلاح معاشرے کے نام پہ بریانی کھانا الگ ہے،
اور رسول پاک کے نام پر میلاد منانا الگ ہے. دیکھا تو کیا ہے؟ مٹی کا گھر ہے اور ٹاٹ کا پردہ ہے. جا کے پوچھے کہاں ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ دوم سرکار نے جن کو کہا کہ میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو عمر نبی ہوتا. ایسی عظیم ذات ادھر سوچتے تھے ادھر قرآن کی آیت نازل ہو جاتی تھی. وہ ذات، ارے بھائی دین کی تعلیم حاصل کرو، آپ لوگ قرآن پاک پڑھو، آؤ جامع مسجد افضل گنج میں سیکھو حدیث کیا ہے، قرآن کیا ہے. آپ کو تو یہی معلوم ہے کہ پیسے جمع کرنا اور اس کے واسطے خواہ کے دنیا داروں کے جو ہے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اللہ بورا ہم ان کی مدد نہیں کریں گے. حضرت عمر فاروق 25 مربع کلومیٹر 25 میل 25 لاکھ ناٹ اے جوک 25 لاکھ مربع کلومیٹر کے بادشاہ تھے. رہتے مدینے میں تھے. کیسر و کسرا کانپتا تھا، ایران کانپتا تھا، مصر کانپتا تھا، سپر پاور کانپتی تھی. کرسچن کے بچے، یہودیوں کے بچے کہتے تھے کہ سو جا ورنہ عمر کا کوڑا آ جائے گا. وہ دبدبا تھا. تم سے تو تمہارا بھائی بھی نہیں سنتا، تمہارا تو کوئی بیٹا بھی نہیں سنتا. اور حضرت عمر کا سننا ایسا تھا کہ کرسچن کانپتے تھے، یہودی کانپتے تھے، مجوسی کانپتے تھے، غیر مسلم کانپتے تھے. عمر کا نام لینے سے زبانیں جن کی رکتی ہیں یقیناً ان کے دل میں ہیبت فاروق اعظم. اس لیے آج بھی کالے کالے کانپتے ہیں. دارالشفا والے حضرت کو عمر کا نام نہیں لیتے، ان کے پیچھے یہ مشائخین جا رہے ہیں جالے. آپ کو کیا اسلام سکھائیں گے؟ آپ کو کیا دین سکھائیں گے؟ آپ ہاتھ کا تکیہ لیے بادشاہ وقت، ایسی حکومت کے مالک حضرت عمر فاروق ہاتھ کا تکیہ لیے ہوئے آرام سے سو رہے ہیں. مصر کا وہ قاصد دیکھا، روم کا ایمبیسڈر دیکھا، پریشان ہو گیا. یہ مسلمانوں کے بادشاہ، یہ کنگ آف مسلم، یہ کیا ہے جھاڑ کے نیچے خاک پر ہاتھ کا تکیہ لیے ہوئے آرام کر رہے ہیں. ان کو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی باڈی گارڈ نہیں، کوئی کمانڈو نہیں، کچھ نہیں. آخر کیسا؟ جب آنکھ کھلی حضرت عمر کی دیکھا قاصد، دیکھ آنکھ کا جیسا ڈالنا تھا کانپنے لگ گیا. وہ روب تھا حضرت عمر فاروق کا. وہ جب روب تھا تو مسلمانوں کی ساری دنیا میں حکومت تھی. وہ حضرت عمر کا روب جس سے شوکت اسلامی قائم ہو گئی، عدل انصافی قائم ہو گیا. حضرت عمر نے بتا دیا کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے ہم سے کیا ہے، ایک مسلمان ایک مومن 20 پہ بھاری ہے. اور یہاں بول رہے ہیں نہیں ان کا نہیں پیسہ ہے، ان میں ہے، وہ پھولے ہے. ارے اس کا نہیں پیسہ آ رہا ہو کچھ بھی رہو، تمہارے کے نہیں ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ ایمان کی طاقت ہر دولت سے بڑھ کے ہوتی ہے، ہر دولت سے بڑھ کے ہوتی ہے. صحابہ کرام کے پاس کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا، ایمان کی طاقت تھی. معافی چاہتا ہوں، ایمان کی طاقت تھی. آپ بولیے سرکار نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ میں تم کو دولت دوں گا، سرکار نے تو نہیں کہا کہ تمہیں سونے چاندی کے محلات دوں گا، سرکار نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ تمہیں جائیداد دوں گا، سرکار نے یہ نہیں کہا تم کو منصب دوں گا. سرکار نے کہا کہ میں آخری نبی بن کر آیا ہوں. اور آج تو بہت سارے لوگ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، سرکار کو آخری نبی نہیں مانتے. سرکار فرماتے ہیں میں اس وقت سے آخری نبی ہوں جبکہ حضرت آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. یہ عقیدہ آپ رکھنا، سرکار آخری نبی ہے اور سارے نبیوں کو نبوت ملی ہے تو سرکار کو آخری نبی ماننے کی وجہ سے ملی ہے. دین کی نالج حاصل کرو بھائی. ہمارے جناب محمد علی قیصر ایڈوکیٹ صاحب کا شکریہ ادا کرو، آپ کے محلے میں آپ کو بٹھا کر آپ کے ایمان کی جلا دے رہے ہیں، آپ کے ایمان کو تر و تازہ کر رہے ہیں. مرنا ہے تو ایماندار مرنا ہے.
دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، نہ دکان کام آئے گی، نہ مکان، نہ زمین، نہ جائیداد، نہ بیوی، نہ بچے، نہ ماں باپ، کوئی کام نہیں آئیں گے۔ ہاں ابھی دیکھو ہمارے جناب محمد علی قیصر ایڈوکیٹ صاحب کے جوان بہنوئی صاحب کا انتقال ہوگا، بیچارے باہر سے آئے، تھوڑا بہت علاج کرائے، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ ان کی خبر کو منور کر دے، اللہ ان کی بخشش کر دے۔ دیکھیے دیکھتے دیکھتے انہوں نے میرے سنا ہے کہ ہمارے بہنوئی آ رہے ہیں باہر سے، میں ریسیو کرنے جا رہا ہوں، تھوڑے دنوں میں بولے کہ انتقال ہو گیا۔ میں بولا آبا ایسا کیسا؟ زندگی اتنی ہے، زندگی میں کیا لے گئے؟ کیا جائیداد لے گئے؟ موٹر کار لے گئے؟ زمین لے گئے؟ زراعت لے گئے؟ پیسہ لے گئے؟ سب چھوڑ دیا، اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو اللہ کے پاس کیا لے جانا ہے؟ اللہ کے پاس کچھ لے جانا نہیں ہے، اللہ کے پاس محبت رسول لے جانا ہے، ایمان کی دولت لے جانا ہے، اس سے بخشش ہوگی۔ سمجھ جاؤ ابھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات۔ دنیا تو چند روزہ ہے، اس کی خاطر ہم مرے جا رہے ہیں، ہم پیسے کی خاطر جو چاہے کر رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، مٹی پہ پیسے کھا رہے ہیں، چٹھی کا نام لے کے اس کا جو ہے ناجائز پیسے کھا رہے ہیں، لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، فائنانس کے نام پر لوگوں کے پیسے لوٹ رہے ہیں، غریبوں کو ستا رہے ہیں۔ اس لیے سرکار نہیں آئے، سرکار آئے ہیں غریبوں کی مدد کرنے کے۔ حضرت عمر کو دیکھ کے کانپنے لگ گیا انہیں۔ کون امبیسیڈر، وہ بھی کہاں کا؟ قیصر و کسریٰ کا۔ اس نے ایک ہی سوال کیا حضرت عمر سے، آپ کا تو دبدبا ساری دنیا میں ہے اور آپ ایک زمین پر ہاتھ کا بستر، ہاتھ کا تکیہ لے کر آرام کر رہے ہیں، آپ کو کسی قسم کا ڈر نہیں ہوتا؟ آپ کے پاس کوئی جو ہے چوکیدار نہیں، آپ کے پاس کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا ہم باڈی گارڈ نہیں رکھتے، ہم گارڈ کو رکھتے ہیں، ہم گارڈ کے ماننے والے ہیں، ہم کو اللہ کا ڈر ہے، کسی کا ڈر نہیں ہے۔ یہ کہنا تھا کہ قاصد کانپنے لگ گیا، اور اس روم کے ایک قاصد نے کہا کہ روم کا بادشاہ نے آپ کو ایک ایسی چیز تحفے میں بھیجی ہے، مختلف تحفے دیے۔ اس میں ایک تحفہ ایسا بھی تھا کہ اس نے کہا یہ زہر کی شیشی ہے، یہ اتنی سی، اگر اس کا ایک قطرہ بڑے پانی کے تالاب میں ڈال دے، اس کا کوئی خطرہ پی لے تو آنن فانن میں اس کی موت ہو جائے۔ سننے کی بات ہے، آپ سن رہے؟ دیکھو یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہاں مشرکوں سے ڈر رہے ہیں، کافروں سے ڈر رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ اخلاق سے اسلام پھیلا۔ ارے نادانو، سرکار نے ہمیں تلوار بھی دی ہے، اخلاق بھی دیا ہے۔ اسلام اخلاق سے بھی پھیلا ہے، تلوار سے بھی پھیلا ہے۔ جب تلوار کی ضرورت ہے وہ بھی ہم کو سکھایا سرکار نے، اور جب اخلاق کی ضرورت ہے وہ بھی سکھایا ہے۔ اس لیے یہ بھولو، یہ ہمارے گناہ کو سکھاؤ، ڈر ڈر کے جینا۔ ایک مرتبہ زندگی دی گئی ہے، وہ زندگی رسول اللہ پہ قربان کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ دل وہی دل ہے جو تیری یاد سے معمور رہا، یعنی دل تو وہ دل ہے جس میں سرکار بسے ہوئے ہیں۔ سمجھے؟ یہ سارے دل نہیں، جس میں سرکار بسے ہوئے، جس میں سرکار کی جلوہ گری ہوتی ہے۔ سرکار کی جلوہ گری کیوں ہوتی ہے؟ کثرت سے درود پاک پڑھنے سے، سلام پڑھنے سے، یا رسول اللہ کے نعرے لگانے سے، میلاد النبی منانے سے، سرکار کی پیدائش پہ خوشی منانے سے۔ اس لیے دل میں جب سرکار بچ جاتے ہیں تو پھر وہ دل صحیح دل ہوتا ہے۔ دل وہی دل ہے جو تیری یاد سے معمور رہے، سرکار کی یاد دل میں رہے۔ یہ بساؤ، ان کی یاد لے کے کیا پھر رہے ہیں؟ سرکار کی یاد کو دلوں میں بساؤ، پھر ہارٹ اٹیک بھی نہیں ہوتا۔ کہ سرکار جہاں ہے وہاں مرض نہیں آتا، ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا۔ سرکار کا یاد کرنے والے سے یہ بیماریاں نہیں رہتے۔ آپ دیکھو لکھپتی جتنے اتنے بیمار ہیں، ہے نہیں ہے؟ گھٹنوں میں درد ہے، آنکھ میں نظر نہیں آ رہا، کان ایسا سنے نہیں آ رہا۔ ارے اچھی عمر کیا ہے تمہاری؟ ایسا ہے، پیسہ ہے نا،
डॉक्टर पे भरोसा है, हमारे घरे पैसा नहीं है, हमारा अल्लाह पे भरोसा है, हमारा रसूलुल्लाह पे भरोसा है, हमारा मौला अली पे भरोसा है, हमारा गौसे आजम पे भरोसा है, हमारा गरीब नवाज पे भरोसा है, हमारा बाबा शरफुद्दीन पे भरोसा है, हमारा बहरुल उलूम अल्लामा अब्दुल कदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह पे भरोसा है। इसलिए जब वो रूम के एम्बेसडर ने हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो जहर जिसका एक खतरा बड़े तालाब में डाल दे, उसका खतरा कोई पी ले तो मौत के हवाले हो जाए, तो हजरत उमर से कहने लगा ये तोहफा बादशाह रूम ने आपकी खिदमत में भेजा है, आप कबूल फरमाइए। हजरत उमर बोले अच्छा इतना हलाई जहर है, इतना हलाकत खेज जहर है, लाओ। पूरी शीशी लिए, सुनने की बात है, सुनो आप लोग, पूरी शीशी लिए जिसका एक खतरा आनंद फानन मौत के हवाले कर देता है, वो पूरी शीशी हजरत उमर ले लिए, लेके कहने लगे सबसे बड़ा दुश्मन तो मेरा नफ्स है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरा दुश्मन तो सबसे बड़ा है, ये नफ्स को जो इस्लाह कर लेता है वो अल्लाह का वली हो जाता है। कहे के क्या किया, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा'a इस्मिही शै'उन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई वहुवा समीउल अलीम पढ़ा और पूरी शीशी अलग में डाल दी। अब एम्बेसडर ऑफ रूम घबराने लग गया, कांपने लग गया, अगर ये मुसलमानों को मालूम हो जाए, ये सहाबा को मालूम हो जाए तो मेरे टुकड़े कर दे, पूरा जहर पी लिए। अब खड़े लेके देखने लगा, अब जब जाते 3 दिन ठहरा, 3 दिन भी हजरत उमर जिंदा और आबाद रहे और बता दिया कि गुलाम मुस्तफा पे जहर का असर नहीं होता, वो नबी के नाम पर आप जिंदगी गुजारता है, उसको ना बीमारी आती है ना जहर कुछ कर सकता है, मौत देने वाला अल्लाह है, जिंदगी देने वाला अल्लाह है। इसलिए मेरे दोस्तों समझ जाओ, हमारे को ऊपर है आपकी, हम जान की इबादत करेंगे, तुम अपनी खुद जान की इबादत कर लो, हमारी क्या करते। ये जान तो है, दिल ही वही दिल है जो तेरी याद से मामूर रहा, सर वही सर है जो तेरे नाम पे कुर्बान गया। ये सलीका सीखो, ये सर जो दिया गया ना रसूलुल्लाह के कदमों पे कुर्बान होने के लिए दिया गया, ये जो दिल दिया है सरकार को बसाने के लिए दिया गया है, ये आंखें दी गई है दीदार मुस्तफ़ा के लिए दी गई है, ये जबान दी गई है नाते नबी पढ़ने के लिए दी गई है, हाथ या पैर दिए हैं दुश्मनों से सरकार के लड़ने के लिए दिया गया, ये जान सरकार पे कुर्बान करने के लिए दी है। इसलिए सहाबा इकराम जब बदर में गए थे ना, तो वो तो मक्का छोड़कर आ गए सरकार के कहने से। कैसे हालत में सरकार मक्के से निकले, जब मक्के तैयबा से निकले सरकार और सहाबा आगे सरकार के हुक्म से, हम रहते तो बोलते थे ज़िराअत है, तिजारत है, मकान है, जायदाद है, बीवी बच्चे है, माँ बाप है, हम ये बताते थे। आज खाली जलसे में आए तो कैसे साहब अगर किसको बोले हजरत हमारे गली में जलसा, आप आइए, खाना खिला रहे हैं क्या, चलो। मैं बोला क्या कितने महीनों से भूखा है हमारे खाने पे। जलसे में खाने के लिए नहीं आना, रसूल के गाने के लिए आना। हम यहाँ पूछ रहे हैं, ये हालत हो गई, खाने के भूखे है, जाके जो है ना, और 12 हमारे को बोल रहे बार बार वही बोलते, वही मिलाद पे बोलते, वही सलाम पे बोलते, वही सुन्नियत पे बोलते, वही या रसूलल्लाह बोलो बोलते, बार बार बोल रहे, अकल ना होश। हाँ कुछ भी नहीं है। अब हमारे नौजवान को भटकाते, ये क्या बार बार झंडियां लगा रहे हैं। हम बार बार झंडियां लगाते, तू लटकता है तो लटक जा, बार बार कहते वही जिक्र कर रहे हैं, कहते बार बार नमाज पढ़ो, बार बार जो है सरकार की विलादत का, बार बार सरकार के मौजूद है, बार बार दिन की बात, मतलब बार बार खाना कहीं खा रहा, सुबह में भी खा रहा,
दोपहर में भी खाया, शाम में भी खाया, बार बार वही खा रहा, वही चावल वही रोटी, बार बार खा रहा कि नहीं खा रहा? फिर नहीं बोल रहा मैं बार बार खाना कहीं को खाऊं, बोल रहा कोई? बार बार जो है रोजाना हमारी गली में आके बार बार मोटरों में बैठ के इडली डोसा खा रहे, बार बार बोल रहे, नहीं बोल रहे कल भी खाया इडली डोसा, आज खाऊं इडली डोसा, आज खाऊं, नहीं बोल रहे, कोई भी पूछ रहा नहीं उनको। हम यहाँ जलसा करें तो बार बार वही तकरीर करते, मौलाना बार बार वही बोलते, बार बार वही करते, बार बार करते, ये हर बार करना है, समझे? बार बार गई हुए तुम खाना खा रहे, हाँ सांचक मेहंदी में भी बिरयानी खाए, शादी में भी बिरयानी खाए, वली में भी बिरयानी खाए,